ہمارا نیا کانسیپٹ جو ہے جو ہم نے دیکھنا ہے آرٹیفیشیل اینڈ میکینیکل پروسیس. اس کو میں اپنی ایک ایگزامپل سے آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں سمجھاؤں اور پیش کروں. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے. ایک سیشن کے لیے مجھے جانا ہوا منڈی بہاؤدین. تو وہاں پہ ٹیچرز میں سیشن تھا تو اور نیوٹرل لینڈ پہ سیشن تھا. تو سیشن کے بعد جب وہاں کے جو ہمارے ممبر تھے ان سے میں نے فیڈ بیک لیا. یہ تمام ٹیچرز ان کے ریفرنس سے آئے تھے تو انہوں نے بعد میں ٹیچرز سے فیڈ بیک لیا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا ان ممبر سے کہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اور آپ کے ریفرنس ٹیچرز آئے تھے ان کا کیا فیڈ بیک ہے سیشن کے متعلق. تو وہ کہنے لگے کہ ٹیچرز کا یہی فیڈ بیک ہے اور میرا بھی یہی فیڈ بیک ہے کہ آپ صرف سلائڈز کو دیکھ کے پڑھ رہے تھے اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آپ سلائڈز پڑھ رہے ہیں اور اگلی سلائڈ آ جاتی ہے اور اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اگلی سلائڈ چینج کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ ایسے ہی تھا جیسے رٹا لگایا ہوا ہے اور پڑھ پڑھ کے آپ سناتے جا رہے ہیں. تو یہ فیڈ بیک آیا ہے آڈینس کی طرف سے. تو یہ میرے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس میرا رہا ہے شروع میں جب سیشنز پڑھانے شروع کیے تھے. تو اس کا ایک تو آڈینس اور جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں اور دوسرا اس کا بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے جب ان کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو صرف یاد کیا ہوا اس یاد کی ہوئی چیز کو یہاں پہ آ کے آپ سنا رہے ہیں. اس میں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. اس میں جو آپ نے یاد کی ہے جو بات دیکھی ہے کتاب سے اس کے علاوہ اپنی ایڈیشنل بات کو شامل نہیں کیا ہے. آپ کا کوئی اس کے اوپر کوئی اپنا تجربے کو آپ نے ایڈ نہیں کیا ہے. اس سے ریلیونٹ کسی کی کیس اسٹڈی کو آپ نے ایڈ نہیں کیا ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ اور لنک نہیں کیا ہے. تو اس کا بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ لازمی ذہن میں چیز رہنی چاہیے جب آپ گفتگو کریں تو اس انداز میں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات سے متعلق کچھ واقعہ, کوئی کہانی, کوئی سٹوری, کوئی آپ کا تجربہ, کوئی کیس اسٹڈی وہ لازمی شیئر کریں تاکہ آڈینس کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑے اور وہ کنیکٹ رہیں آپ کی ساری گفتگو میں. اور جب آپ تاثرات نہیں دیتے, یعنی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کے مطابق آپ کے تاثرات کا چینج ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ صرف رٹی رٹائی بات نہیں کر رہے. اگر آپ کے چہرے کے تاثرات اور آپ کی گفتگو کے الفاظ اور جملوں کے ساتھ آپ کا ردم تبدیل نہیں ہو رہا تو یہ بھی اس بات کا آڈینس کو آئیڈیا اس بات سے ہو جاتا ہے اور ریڈ کر لیتے ہیں کہ یہ صرف پڑھی ہوئی بات کو ہی آگے کنوے کر رہا ہے بغیر امپریشنز کے, یعنی یاد کی ہے اور یاد کر کے اب سنا رہا ہے. تو جو بات آپ کریں اس میں آپ کے امپریشنز, آپ کے ایکسپریشنز لازمی ایڈ ہونے چاہیے. تو ہمارا اگلا کانسیپٹ آج کے سیشن کا وہ آئس بریکنگ ہے اور یہ بہت بیسک کانسیپٹ ہے اور اس کے اوپر بہت سا کنٹینٹ لکھا گیا ہے. اور اس کانسیپٹ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیک بون ہے آپ کی کمیونیکیشن کی. جس بھی مجمع میں آپ بات کر رہے ہیں, جو بھی آپ کے لسنرز ہیں سننے والے, اگر آپ نے ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ نہ کیا تو وہ آپ کی بات کو لیں گے نہیں, اور آپ کی بات کو جب تک وہ نہیں لیں گے ان کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, عمل پہ نہیں آئیں گے, آگے اس کو وائرل نہیں کریں گے, اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے, اسپریڈ نہیں کریں گے. تو کنیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنا, جس کو آئس بریکنگ کہا جاتا ہے. یعنی کہ دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں, تو گفتگو کرنے والا دوسرے بندے کو, جو گفتگو سننے والا ہے, اس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لے. یعنی کہ اس کو اپنائیت کا احساس ہو جائے اور اس کو غیر نہ لگے, اجنبی نہ لگے, بلکہ اپنائیت کا احساس ہو. اس کے لیے ضروری ہے کچھ بنیادی اس کے لیے ٹولز ہیں. ایک تو اس کی زبان, دوسرا اس کا لباس, تیسرا اس کا انداز. یہ تین ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو آئس بریکنگ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں.
آپ نے اگر آن بورڈ کرنا ہے یا کنیکٹ کرنا ہے اگلے بندے کو، تو اس کے لیے 3 مراحل ہیں. لباس، آپ کا لباس، اس کا لباس، اس کے ذریعے سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. زبان، لینگویج کی وجہ سے بہت سے لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور انداز کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن کو ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے، وہ اکثر ان کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو بک ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں. جن کو کرکٹ کا شوق ہے، اکثر ان کے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں یا جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا جو کرکٹ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں. جن کو آن لائن گیمز کا شوق ہے تو ان کے دوست بھی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں. جن کو ہارس رائڈنگ کا شوق ہے، ان کے دوست بھی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کنیکٹ ہونے کے لیے آپ نے جس سے کنیکٹ ہونا ہے، آپ کو جس کو بات سمجھانی ہے، آپ کو جس کے دل میں بات اتارنی ہے، پہلے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا. اور کنیکٹ ہونے کے لیے یہ 3 باتیں بتائیں. اس میں سب سے زیادہ مضبوط بات، ان تینوں انداز میں سب سے زیادہ مضبوط انداز، یہ جو پوائنٹ ہے وہ اس کے کمیونیکیشن ہے. کہ آپ اگر اس کی کمیونیکیشن کے سٹائل کو کاپی کریں اور انہی الفاظ کو استعمال کریں جن کو وہ گفتگو کے لیے استعمال کرتا ہے، تو بہت جلدی کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور مضبوط کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے. کیونکہ اپنے جذبات کے اظہار، اپنے خواہشات کے اظہار، اپنی ضروریات کے اظہار کے لیے انسان زبان کو ہی سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. تو زبان کے ذریعے سے جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے وہ جلدی اور مضبوط ہوتی ہے. تو جس مجمع میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کنیکٹ تبھی کر پائیں گے جب آپ کو ان کی کلاس کا پتہ ہوگا، جب آپ کو ان کے کیلیبر کا پتہ ہوگا، جب آپ کو ان کے متعلق کچھ بیسک اور بنیادی انفارمیشن ہوگی. تو کوشش کریں جب آپ بات کرنے جا رہے ہیں جس آڈینس میں، اس آڈینس کا آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ کو کنیکٹ کرنا ان کے ساتھ آسان ہو. خود ان کو اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنا آسان ہو، اپنی گفتگو کے ساتھ کنیکٹ کرنا آسان ہو، اپنے مقصد کو اچیو کرنا آسان ہو. تو یہ آئس بریکنگ کے کانسیپٹ میں ابھی ہم صرف کیونکہ ریفریشر کورس ہے، صرف یہ بیسک کچھ آپ کے سامنے ڈسکشن کی ہے. انشاءاللہ جب اس میں ڈیٹیل ورکشاپ ہوگی تو آپ کے ساتھ اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ہمارا کانسیپٹ پاور آف ورڈز ہے. الفاظ کی طاقت. الفاظ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، الفاظ اپنے اندر اثر رکھتے ہیں. کیونکہ الفاظ کے استعمال سے، جب آپ کسی کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ کی وجہ سے یا تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یعنی کہ الفاظ میں کوئی اثر ہے تو محبت پیدا ہو رہی ہے، الفاظ میں کچھ اثر ہے تو نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی محبت دوسروں کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے نفرت دوسروں کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس چیز کا تعین آپ کے الفاظ کرتے ہیں. تو آپ جس کے لیے اچھے الفاظ کے استعمال کریں گے، کیوں اب ان الفاظ کو ہم اچھا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان الفاظ کے ایکشن سے جو ریئیکشن ہے وہ اچھا آ رہا ہے. جیسا ایکشن ہوگا ویسا ریئیکشن ہوگا. تو اچھا ریئیکشن آنے کی وجہ سے ان الفاظ کو اچھا کہا جا رہا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو محبت پیدا ہوگی اگلے کے دل میں، اور جس کے لیے آپ نے اچھے الفاظ استعمال کیے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی تو ریئیکشن بھی یقینی بات ہے کہ اچھا آئے گا. اور آپ اگر کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی برا آئے گا. تو برا ریئیکشن آنے کی وجہ سے ہم ان الفاظ کو بھی برا کہتے ہیں. تو الفاظ اپنے اندر بہت اثر اور طاقت رکھتے ہیں اور وزن رکھتے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال مسلمانوں کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے آپ کو چند الفاظ ہی تو بولنے ہیں، اور وہ الفاظ آپ بولیں گے، ان الفاظ کا آپ اقرار کرتے ہیں تو آپ ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ، اللہ پاک سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جو لوگ اسلام سے خارج ہوتے ہیں وہ بھی تو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ کفری الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظ کا استعمال کرنے سے ہی اسلام اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. اور اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے اور اینڈ ریزلٹ ہے
کہ جو ایمان کے دائرے میں داخل ہوا اس نے الفاظ استعمال کیے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے کفری الفاظ اختیار کیے تو وہ الفاظ کی وجہ سے وہ ایمان اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ تو الفاظ کی سلیکشن بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ ایک سپیکر کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک ٹرینر کے لیے، ایک مینٹور کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے، ایک معلم کے لیے، کیونکہ الفاظ آپ کو سننے والے آپ کے الفاظ سے یا تو موٹیویشن لے رہے ہیں، یا تو موٹیویٹ ہو رہے ہیں، یا ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ تو بہت سے سپیکرز موضوع پہ بات کرنے کے بجائے آڈینس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بیڈ امپریشن ہے اور جو کہ ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے سننے والوں کو۔ تو آڈینس پہ بات نہ کریں بلکہ آڈینس سے بات کریں، کہ آپ کی کوئی بھی فکرہ، جملہ، لفظ، کہانی، لطیفہ، کچھ بھی آڈینس کو ٹونٹ نہ کریں، ان کو ہٹ نہ کریں۔ تو سننے والوں کے کان آپ کی طرف متوجہ اور آپ کے الفاظ کو اپنے کانوں کے ذریعے سے وہ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں آپ کے الفاظ سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ آپ کو اگر اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی تیاری کر کے اور کتنے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کریں، جو کہ آج بہت کم ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑی سٹوری ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کانسیپٹ کو دیکھیں گے۔ ایک علاقے میں کچھ مینڈک ایک کنویں میں گر گئے۔ کنواں کافی گہرا تھا اور انہوں نے باہر آنے کی کوشش کی۔ باہر کچھ اور بھی مینڈک تھے، تو جب 4-5 مرتبہ 8-10 مرتبہ انہوں نے ٹرائی کی، جمپ کیا اور وہ کنویں سے باہر آنے میں ناکام ہوئے، تو ان کے جو دوست باہر تھے انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی کہ اب تم باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ کنواں بہت گہرا ہے اور تم بہت گہرائی میں چلے گی ہو، تم اتنی بڑی جمپ نہیں لگا سکتے کہ باہر آؤ، تو بس اب تم انتظار کرو، صبر کرو اپنی موت کا۔ تو یہ آوازیں جب سنی تو اندر وہ 3 مینڈک گرے تھے، تو ان میں سے 2 تو ہمت ہار گئے، ڈی موٹیویٹ ہو گئے ان کی آوازیں سننے کی وجہ سے، ان کی بات سننے کی وجہ سے، الفاظ سننے کی وجہ سے۔ ایک نے اپنی کوشش اور اپنی ایفرٹ جاری رکھی، اور اچانک اس سے اتنی بڑی جمپ اس نے کی کہ وہ کنویں سے باہر آ گیا، اور جیسے وہ کنویں سے باہر آیا تو باہر والے مینڈک پریشان ہو گئے، اور انہوں نے جب گفتگو کرنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جو باہر آیا ہے یہ سننے کی استعداد اور طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ یہ بہرا ہے۔ تو انہیں اب اس پوری کہانی کا مطلب کہ اگر وہ بھی سننے کی طاقت رکھتا تو ان کے الفاظ اس کے کانوں سے دل میں اتر کے اس کو بھی ڈی موٹیویٹ کر دیتے اور وہ بھی مر جاتا، لیکن وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے الفاظ نے اسے متاثر نہیں کیا اور اس نے کوشش جاری رکھی اور وہ کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ بہت بڑا میسیج ہے الفاظ کی طاقت کے اوپر، بہت بڑی یہ سٹوری ہے اگر ہم لیسن سمجھنے کی کوشش کریں اس سے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں، اور نیکسٹ کانسیپٹ پہ کچھ مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور نیکسٹ کانسیپٹ ہمارا ہے ووکیبلری۔ جو اسپیکر ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، ٹیچر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر اس نے گفتگو کرنی ہے، جس موضوع پہ اس نے گفتگو کرنی ہے، جس کانسیپٹ پہ اس نے گفتگو کرنی ہے، جو اس کا موضوع بحث ہے، لازمی طور پہ اس کے پاس اس موضوع سے متعلق الفاظ کی ریپلیسمنٹس ہونی چاہیے۔ مطلب ایک ہی لفظ کو ایک مرتبہ بیان کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس لفظ کی اس کے استعمال کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اس کی جگہ نیا لفظ استعمال کرے، جس کا معنی تو وہی ہو لیکن لفظ نیا ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آڈینس کو آپ کی سبجیکٹ گریپ کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے،
آپ کے نالج کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور آڈینس بور بھی نہیں ہوتی. ایک لفظ کو بار بار استعمال کرنے سے وہ بور ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا ایک لفظ کو بار بار استعمال کرنے سے ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار الفاظ کا دہرانا ان کو لاشعوری طور پہ اس چیز کا میسج ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے کہ گفتگو کرنے والے کے پاس اس لفظ کا یا اس بات کو یا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے, اس کا کوئی متبادل اس کے پاس نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری ہو الفاظ کی, تاکہ آپ ایک ہی بات کو جب دوبارہ کرنا چاہیں تو اس مکمل جملے یا اس مکمل بات کو آپ نئے الفاظ کے ساتھ مزین کر کے پیش کریں, تاکہ سننے والا اس میں انوالو ہو سکے اور اس کے ذہن میں یہ چیز اور یہ کانسیپٹ اچھے طریقے سے بٹھایا جا سکے. لیکن ایک ہی بات کو ایک مرتبہ بیان کرنے کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ دوبارہ بیان کر دینا, اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا. اس کا لازمی خیال رکھنا چاہیے اسپیکرز کو, خاص طور پہ خطبہ کو, مبلغین کو, تاکہ ہماری بات میں اثر پیدا ہو, ہماری بات جاندار ہو سکے. ہمارا اگلا کنسپٹ گفتگو میں استعمال کی جانے والی کہاوت یا اشعار کے متعلق ہے. عام طور پہ گفتگو کا آغاز, اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے, کوئی ریلیجیس ٹاپک ہے, تو اس کا آغاز, گفتگو کا آغاز شعر سے کیا جا سکتا ہے. درمیان میں کسی موقع پہ شعر کو جوڑا جا سکتا ہے کسی بات کی مزید وضاحت کے لیے, یا گفتگو کا اختتام شعر سے کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو شعر طبیعت پہ, انسان کی طبیعت پہ بہت اثر ڈالتا ہے, بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. لیکن اس وقت اثر ڈالتا ہے طبیعت پہ جب شعر کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا جائے, اور اس کا حق کیا ہے کہ وہ موضوع سے بھی مناسبت رکھتا ہو, جو گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع سے بھی وہ کنیکٹ ہوتا ہو. دوسرا, اس کی ادائیگی بھی اس انداز میں ہو جس انداز میں ادائیگی ہونی چاہیے, یا جس انداز میں شعر بیان کیا جاتا ہے, شعر پڑھا جاتا ہے, جس انداز میں شعر پڑھا جاتا ہے, شعر کہا جاتا ہے. دوسری چیز کہاوت ہے. عام طور پہ گفتگو میں, ٹریننگ میں کہاوت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے موٹو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو کہاوت جو ہے یہ کیونکہ پرانے لوگوں کی یا بڑوں کی کا مشاہدہ یا تجربہ ہوتا ہے, جن کو وہ چند الفاظ میں سمو دیتے ہیں. مطلب وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں کہ اپنا کئی سالوں کا تجربہ, مشاہدہ, اس کو چند الفاظ میں جمع کر دینا اور بیان کر دینا, اسی کو کہاوت کہا جاتا ہے. تو کہاوت جو ہے وہ کئی سو الفاظ بلکہ کئی سو صفحات کے اوپر بھی بھاری ہوتی ہے, کیونکہ وہ مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ کہی گئی ہوتی ہے. وہ الفاظ سنے سنائے نہیں ہوتے, یا کسی رائٹر کی کوئی صرف تحریر نہیں ہوتی, بلکہ وہ مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اس لیے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کہاوت کے پیچھے, جس کی وجہ سے وہ کہاوت بنتی ہے. تو کہاوت موضوع سے منسلک اور موضوع سے متعلق ہونی چاہیے, تاکہ موضوع سمجھانا, نظریہ اور عقیدہ یا بات سمجھانا, وہ کانسیپٹ سمجھانا زیادہ آسان ہو جائے جو سننے والے ہیں, سامعین کے لیے. جیسے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق گفتگو ہے, تو مختلف اشعار ہیں جو پڑھے جاتے ہیں, آغاز میں بھی, درمیان میں بھی گفتگو کے, اور اختتام پہ بھی. جیسے ایک شعر بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں,
اب اس شعر کو مختلف انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس کے حق کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو جو اس کا امپیکٹ کریٹ ہوگا وہ کسی اور طریقے سے نہیں بن سکتا، کریٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اشعار کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، موضوع سے متعلق ہونا چاہیے۔ کہاوت کا استعمال ہونا چاہیے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹاپک کے ساتھ وہ کنیکٹ کرتی ہو تو اس کا بہت زیادہ فائدہ پڑتا ہے آڈینس پہ بات سمجھانے کے حوالے سے۔ یہ ہمارا مختصر ریفریشر کورس تھا جس میں ہم نے کچھ بیسک کانسیپٹس کے اوپر بات کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ کورسز بھی ریفریشر کورسز آتے رہیں گے، اور اس میں ہم ڈفرینٹ کمیونیکیشن کے کانسیپٹس کے اوپر انشاءاللہ ایکسپلینیشن دیں گے۔ آپ نے اس گفتگو کو سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔